السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں زندگی گزارے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، جس میں ہم شیئر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ماں کی آغوش محبت میں، دادا کے سایہ شفقت میں، چچا کی زیر کفالت میں، چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر اور بحیرہ رحیب سے ملاقات۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسے اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی داعیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ سینہ چاک ہونے کے واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ شفقت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام احمد کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کے وہ اس دنیا سے رخصت کر گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب بوڑھے عبدالمطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رغبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رغبت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے اور ان کا خاص فرض جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گاٹھی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔
پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔